حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمتullah علیہ بیٹے کا رشتہ لے کے گئے اور ایسے گھر میں رشتہ طے ہونے لگا جس گھر کی بہت بڑی بات مکمل ہو گئی بات چیت۔ یہاں تو ہمارا حال یہ ہے کہ لوگ ڈی سی کالونی میں کرائے کا مکان خریدتے ہیں رشتہ کرنے کے لیے، ادھار 3-4 گاڑیاں پکڑ کے کھڑی کرتے ہیں۔ میرے پاس طلاق کے کیس آتے ہیں تو پھر مجھے سننے کا موقع ملتا ہے یہ باتیں۔ کرائے کا مکان لیا، 3-4 گاڑیاں، 2-4 گن مین، اتنی دیر جتنی دیر بچی کا رشتہ۔ جب شادی ہو گئی تو پھر گاؤں چلے گئے، گاڑیاں واپس ہو گئی۔ اب جو رشتہ گاڑی کی بنیاد پہ ہوا تھا وہ کتنی دیر قائم رہ سکتا ہے؟ ختم ہو گیا۔ جتنی دیر گاڑی تھی قائم تھا، جتنی دیر مکان تھا قائم تھا، وہ ختم ہو گیا۔ رشتے جو ہوتے ہیں وہ اعتبار پہ قائم ہوتے ہیں۔ امام محمد بن حسن بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتے تھے تو ایک گھر کے اندر رشتہ کیا بچے کا، بڑے نیک لوگ تھے، پرہیزگار تھے، رشتہ طے ہو گیا۔ ایک شام امام محمد بن حسن شیبانی ان کے گھر گئے تو فرمانے لگے تمہاری بیٹی کو کتنے رشتے ملتے تھے؟ انہوں نے کہا حضرت سارا بغداد جتنے معززین نیک لوگ تھے سب رشتہ دیتے تھے، لیکن جب آپ کے گھر کا پتہ چلا تو آپ کی بزرگی، آپ کی محبت، آپ کا پیار، آپ کا وقار، دبدبا، ہم نے سوچا کہ اگر امام صاحب کے گھر میں بیٹی چلی جائے تو کیا بات ہے۔ اب فرمانے لگے تم اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور کرو۔ کہ حضور کیوں؟ فرمانے لگے تم نے مجھے دیکھ کے رشتہ دیا ہے، بیٹا دیکھ کے نہیں دیا۔ تو میں تو بوڑھا آدمی ہوں، کسی وقت بھی دنیا سے چلا جاؤں گا، اس نے تو بچی نے تو وہاں وقت گزارنا ہے۔ کہا حضور ہمیں قبول ہے۔ فرمایا نہیں، میرے بیٹے میں خامی ہے، تم اس کا رشتہ کہیں اور کر لو۔ کہا وجہ؟ فرمایا تم کر لو، تمہیں کہا نا۔ کہا حضرت بتائیے تو صحیح۔ فرمایا میرے بیٹے میں خامی یہ ہے، اسے نیند بڑی آتی ہے تو عشاء سے پہلے سو جاتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، سو جاتا ہے، 4 پڑھتا ہے، عشاء رہ جاتا ہے۔ تو کہا حضور کوئی بات نہیں، پھر بھی ہم تیار ہیں۔ تو امام محمد بن حسن کہنے لگے پھر میرا تمہیں مشورہ ہے کہ جو آدمی عشاء کی نماز نہ پڑھے اس سے بیٹی نہیں بیانی چاہیے۔ کہا حضور کیوں؟ فرمانے لگے جو رب کے فرض کی حفاظت نہیں کر سکتا تمہاری بیٹی کی حفاظت کیسے کرے گا؟ اللہ کے فرض کی حفاظت نہیں کر سکا، وہ نماز نہیں پڑھتا سو جاتا ہے، تو بیٹی کو تکلیف ہوگی تو کیسے محافظ بنے گا؟ لہذا وہاں رشتہ نہ کرنا میرے بیٹے کے ساتھ۔ حضرت رشتہ توڑ کے گھر آئے تو بیوی کہنے لگی حضور آپ نے کیا کیا؟ پورے بغداد میں شور ہو گیا ہے کہ باپ بیٹے کے مخالف ہو گیا ہے، باپ بیٹے کی جڑوں میں بیٹھ گیا ہے، باپ نے اپنے بیٹے کا اتنا معزز گھرانے میں رشتہ ہوتا توڑ دیا ہے۔ سارا بغداد کہہ رہا ہے کہ وجہ کیا ہے؟ باپ بیٹے کے مخالف بیان دے رہا ہے، بات کیا ہے؟ تو محمد بن حسن فرمانے لگے میں دنیا کے سامنے رسوا ہوا، مجھے پرواہ نہیں، میں اللہ رسول کے سامنے سرخرو ہو گیا ہوں۔ وہ بیٹی جو تہجد گزار ہے، عبادت گزار ہے، جو نیک ہے، میں اس بیٹی کو اس کے ساتھ بیاہ دیتا جو عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھتا۔ فرمایا مجھے پتا ہے کہ اس گھرانے میں رشتہ کرنا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، لیکن میں وہ امانت نااہل کے سپرد نہیں کر سکتا، میں نے منع کر دیا۔ اور میرے بھائی جھوٹ بولتے ہیں لوگ اپنے بیٹے کی خاطر، جھوٹ بولتے ہیں اور پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ پہلے جھوٹ بولتے ہیں، ناراض ہونا ہو تو ضرور ہوئیے گا، پہلے جھوٹ بولتے ہیں، بڑا بااخلاق ہے، بولتا ہی نہیں، پھر کہتے ہیں تمہارا میاں بیوی کا معاملہ ہے۔ تو رشتہ طے کرتے وقت بھی میاں بیوی کو کہنا تھا آپس میں طے کر لیتے، نکل گئے آرام سے۔ بیٹی کی عظمتیں بیان کرنے کی باری تھی تو کہتے رہے کہ رابعہ بصری ہے، اس وقت تو کہتے رہے کہ یہ کیا بات ہے اس کی، یہ تو حضرت بایزید کی اماں کی طرف پرہیزگار ہے۔ اور جب سسرال والوں نے شکایت کی، لڑکے نے آ کے کہا کہ سمجھائیے تو کہا تمہارا میاں بیوی کا معاملہ ہے، کیسی بات کرتے؟ تم نے نااہل کے سپرد کر دیا، اہل کو ظلم کر دیا۔ میں نے وہ بیٹیاں دیکھی ہیں جنہوں نے رو کے وقت گزار دیا، اور وہ بیٹے دیکھے ہیں جو باپ کی ضد کی بھینٹ چڑھ گئے، جو ماں نے دوپٹہ رکھ دیا پیروں پہ، تو نے میری مرضی سے نہ کیا تو مر جاؤں گی، اور اماں پھر پردے میں چلی گئی اور تباہ کر دیا اس بچے کو۔ ہم یہ سوچتے نہیں کہ میرٹ نہیں، اہلیت نہیں، قابلیت نہیں، اور یہ ظلم جو ہم گھر میں شروع کرتے ہیں یہی ظلم ہم نے اینڈ سیاست تک کیا۔ پھر یہ دیکھا کہ محلے کا چودھری میرے گھر آ گیا، یہ دیکھا ہی نہیں کہ قوم کے لٹیرے کو سربراہ بنانے لگا ہے۔ یہ صرف اتنا دیکھا کہ 2-4 بڑے بڑے لوگ میرے گھر آ گئے، یہ دیکھا ہی نہیں کہ ڈاکو، چور، ظالم، خائن اور سارے کھرے چوری کے جس کے گھر جاتے ہیں اسی کو نگرانے والا مان لیا۔ یہ دیکھا ہی نہیں، سوچا ہی نہیں، یہ کبھی خیال ہی نہیں کیا کہ کس کے حمایتی بننے لگے، کبھی خیال ہی نہیں آیا ہمیں۔ سفارش بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، ہم جس کی مرضی کر دیتے ہیں، جس کے حق میں مرضی بول لیتے ہیں، جو مرضی ہم سوچ لیتے ہیں۔